اللہ الرحمن الرحیم قال ما منعك ألا تسجد ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. اس کے پہلے جو آیت ہم نے پڑھی تھی آیت نمبر 11 میں خداوند عالم نے ذکر کیا ہے لقد خلقناکم ثم صورناکم. اللہ انسانوں کو متوجہ کر کے کہہ رہا ہم نے تم کو پیدا کیا, تمہاری الگ الگ مختلف قسم کی صورتیں بنائی, چہرے بنائے. ثم خلقنا الملائکہ خلقنا للملائکہ ثم قلنا للملائکہ اسجدوا. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ملائکہ سے کہا, فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو کس کا؟ آدم, آدم کا سجدہ کرو. آدم کون؟ اول بشر کے نام آدم علیہ السلام نبی اللہ. فسجدوا الا ابلیس, سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. لم یکن من الساجدین. خدا کہہ رہا ہے کہ وہ تو اصلاً سجدہ کرنے والوں کے تھا ہی نہیں, سجدہ کیا اس نے, لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے سجدہ کرنے والوں میں نہیں تھا. یعنی ابلیس نے جو جس گناہ کا مرتکب ہوا ہے اس کے تمام سجدے تمام عبادتیں زیرو. کیا اس نے کیا کیا؟ غرور کیا, گھمنڈ کیا. آج کی آیت جو ہے خداوند عالم قادر مطلق ہے, اتنی بڑی بات ہے, لیکن اللہ انسانوں کو بھی سکھا رہا ہے. کسی کو سزا بھی دینا ہے تو اس سے پوچھ کے دو کہ کیوں سزا دی جا رہی, بتا کے تو معلوم ہوا بچے بھی اسی طرح ایک تھپڑ مار دیا ہے. اس کو بولو تم نے غلطی کی تھی اس لیے مارنا ہے. پہلی بات تو مارنا نہیں چاہیے, ضرورت مارنا بھی اگر ہے تو اس کو پہلے بتاؤ کہ تمہاری یہ غلطی. بعض جگہ ایسی ہے جہاں سمجھانے سے نہیں مانتے ہیں, وہاں پہ ضروری ہے, البتہ اس کا ایک معیار ہے, لمٹ ہے, غصے میں نہیں, خطرناک نہیں, ایسا نہیں. آج کیا کہہ رہی؟ قال ما منعك الا تسجد اذا امرتك, کس چیز نے تجھے منع کیا؟ اللہ تسجد, تو نے سجدہ نہیں کیا. اذ امرتك, جبکہ ہم نے حکم دیا تھا. اللہ کہہ رہا ہم نے حکم دیا تھا سجدہ کرنے کے لیے, ہم نے کہا تھا, پھر تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قال انا خیر منہ, اسی کو کہتے ہیں غرور, گھمنڈ, تکبر. قال انا خیر, میں اس سے بہتر ہوں, میں اس سے بڑا ہوں, میں اس سے اونچا ہوں. انا خیر منہ, میں آدم سے بہتر ہوں. جب آدم سے بہتر ہوں تو میں آدم کو سجدہ نہیں کروں. اور وجہ کیا بتا رہا ہے شیطان؟ خلقتنی من نار, مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے تم نے, وخلقتہ من طین, اور ان کو یعنی آدم کو پیدا کیا ہے کس سے؟ مٹی سے. اب شیطان جو ہے اپنا دماغ لگا رہا ہے. اپنا دماغ لگانا سب جگہ صحیح نہیں. یعنی شیطان کیا کہہ رہا ہے کہ میں اس لیے سجدہ نہیں کر رہا ہوں کہ آدم کو بنایا مٹی سے, اس کو بنایا ہے آگ سے. یہ کیا ہے؟ یعنی شیطان جس نے اللہ کی عبادت کیا تھا, جس کے بارے میں مولا کائنات حضرت علی بن ابی اس آیت کے ذیل میں مولا جی کہتے ہیں کہ شیطان نے 6000 سال 600 نہیں, 100 نہیں, 200 نہیں, 600 نہیں, 6000 سال عبادت کیا اللہ کی, سجدہ کیا اللہ کا شیطان نے. لیکن صرف ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اس کا سب کچھ بیکار ہے. سجدہ اس نے نہیں کیا, حالانکہ خدا کا حکم تھا. خدا کے حکم کے سامنے اس کو اپنا دماغ لگانا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں, وہ مٹی کے بنے ہیں, اور مٹی سے بنے ہو چاہے آگ سے بنے. جب اللہ کہہ رہا ہے آدم کا سجدہ کرو, تمہیں کرنا ہے. وہ نہیں دیکھ رہا ہے, شیطان یہ نہیں دیکھ رہا ہے. امام کا فرما رہا ہے 6000 سال کی عبادت یہ غرور کی وجہ سے, گھمنڈ کی وجہ سے, تکبر کی وجہ سے بیکار ہو گئی, اور اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا, ہمیشہ کے لیے ملعون ہو گیا. اور اس آیت کے ذیل میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک حدیث ہے جس میں پیغمبر فرما رہے ہیں قیامت کے دن محشر میں, عالم محشر میں تمام انسان رہیں گے, سب کو
جتنے انسان ہیں سب جمع کیے جائیں گے، پہلے والے بعد والے کو زندہ کیا جائے گا. اور اس عالم محشر میں جو غرور کرنے والے ہیں، گھمنڈ کرنے والے ہیں، تکبر کرنے والے ہیں، لفظ ہے روایت کی کہ وہ پیروں کے نیچے کچلے جائیں گے. اور کیسا منظر ہوگا، کیا ہوگا؟ یہاں پہ اس نے کہا میں، میری بات مانی جانی چاہیے، اس کی کیوں مانی جانی چاہیے؟ یہ میں جو ہے نا، اسی کو کہتے ہیں غرور. ہاں میری بات صحیح ہے تو صحیح ہے، بچے کی بات صحیح ہے تو بچے کی بات مانی جائے گی. امام خمینی رحمۃ اللہ کے پاس کسی لڑکے نے خط لکھا، چھوٹے بچے نے، 5ویں 6ویں کلاس کے لڑکے نے لیٹر لکھا. کس کے پاس؟ خمینی صاحب. کہا ہم چاہ رہے تھے آپ کو کچھ واضح و نصیحت کریں، ہم آپ کو کچھ واضح و نصیحت کریں، لیکن آپ کہاں مل پائیں گے؟ آپ رہبر ہیں، اپنے ملک کے ہیں، اور جو ہم کیسے آپ کو واضح و نصیحت کر پائیں گے؟ لیکن ہم چاہ رہے ہیں آپ کو کچھ نصیحت کریں. آفس والے جو ہے ہزاروں کی تعداد میں خط آتے تھے، آفس والے جو چیک کیے تو کہا کہ 5ویں 6ویں کلاس کے بچے نے خط لکھا ہے. میری سر پر کیا لکھے ہو گئے یہ؟ ان لوگوں نے کہا کہ اس کو پڑھا جائے، کیا ہے کہ بولا آفس والوں نے کے خط کو پڑھا تو بچے نے لکھا ہے میں آپ کو نصیحت کرنا چاہ رہا تھا. یہ لوگ لے گئے جو آفس کے ہیڈ تھے وہاں عالم دین، وہ لے کے گئے خمینی صاحب کے پاس. کہا آگا یہ خط یہودی ہے. خمینی صاحب نے کیا لگ رہا؟ کاش کہ وہ بچہ مجھے مل جاتا، کاش کہ وہ بچہ مجھے مل جاتا. ہو سکتا ہے میرے اندر کوئی کمی ہو، میں نہ جان پا رہا ہوں، تم نہ جان پا رہے ہیں، تم نہ جان پا رہے، اس بچے کو معلوم ہو اور میری اس کمی کو بتا دیں. یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں تواضع اور انکساری. آپ بہت بڑے عالم ہیں، ہاں 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 یہ غلط ہے، نہیں جاہل آدمی ہے. آپ نے کہا بہت بڑے عالم ہیں، اس نے کہا ہاں بڑے عالم ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ بہت بڑا جاہل ہے. جو اپنے کو عالم سمجھ لے وہ جاہل ہے. اس لیے انسان کا علم جتنا بڑھتا جاتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کتنے جاہل ہے. اس کے مقابل میں کیا ہے؟ تواضع ہے. کہتے ہم تو ادنا سے طالب علم ہے، اتنا بڑا علم ہے، ہم کہاں تک حاصل کر سکتے ہیں؟ اپنے کو چھوٹا بیان کرنا یہ کیا کہلاتا ہے؟ تواضع اور انکسار. جو اپنے کو چھوٹا کرتا ہے اس کو اللہ بڑا کرتا ہے، جو اپنے کو چھوٹا کرتا ہے پھر اسے اللہ بڑا کرتا ہے. تعز من تشاء وتذل من تشاء. وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. ہماری عزت جو ہے کچھ دن کی ہم بناتے ہیں، پیسہ کما کر کے تھوڑا سا بنا کے، کچھ دن کی عزت ہے، زیادہ دن کی عزت نہیں ہے. جب تک پیسہ ہے جب تک عزت ہے، پیسہ گیا تو زیادہ عزت چاہیے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے. ذلت سے بچنا ہے تو کس سے دعا کرو؟ اللہ سے. لہٰذا اللہ نے یہاں پر شیطان سے بھی پوچھا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، اس چیز نے منع کیا تجھے کہ تو نے سجدہ نہیں کیا جبکہ ہم نے حکم دیا تھا. قال انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں. یعنی شیطان کیا دیکھ رہا ہے؟ میٹیریل دیکھ رہا ہے. میٹیریل کی مٹی سے بنے ہیں، ہم تو آگ سے بنے ہیں. حالانکہ کیا دیکھنا تھا؟ اندر کیا ہے؟ اندر کیا ہے؟ اللہ نے جناب آدم کے بدن میں جب روح پھونکی تو کہا کیا؟ نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. جب میں اس کے اندر اپنی روح پھونکوں تو سب کے سب سجدے میں چلے جائیں. تو اب جو ہے اللہ کہہ رہا ہے میری روح ہے، میں پھونک رہا ہوں. اللہ کی طرف نسبت ہو گئی تو محترم ہو گیا. جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف سے ہو گئی وہ کیا ہے؟ وہ محترم ہو گئی. خانہ کعبہ گھر ہے، اللہ کی طرف نسبت ہوئی کعبۃ اللہ، کیا ہو گیا؟ محترم ہے. امام ہے، امام کون سا ہے؟ جس اللہ کی نسبت امام کی طرف اللہ نے امام بنایا وہ کیا ہے؟ وہ محترم ہے. اللہ کی طرف سے جب نسبت ہو گئی تو محترم ہے. قال انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار، اس کو آگ سے پیدا کیا. وخلقتہ من طین، اور وہ پیدا کیا ہے آدم کو مٹی سے. یہاں پہ ایک نقطہ ہے قابل غور جو مفسرین نے بیان کیا ہے کہ شیطان جو ہے اصول دین کو مانتا تھا، اصول دین کو مانتا تھا. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ انا خلقتنی، یعنی تو نے مجھے پیدا کیا. خالق کس کو مان رہا ہے شیطان؟ اللہ کو. بھائی اصول دین یہی تو ہے، پیدا کیا ہے؟ توحید ہے، خالق ہے، اللہ ہے، ایک ہے پیدا کرنے والا. خلقتنی، مجھے پیدا کیا. یعنی اصول دین میں توحید کو مانتا تھا، اللہ کو خالق بھی مانتا تھا. وخلقتہ
من طین، ان کو پیدا کیا ہے مٹی سے۔ اور آگے جو آیت ہے اس میں شیطان کہتا ہے کہ مجھے وقت معلوم تک، قیامت تک کی مہلت دے دے۔ شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ قیامت تک کی مجھے مہلت دے دے، اللہ سے کہہ رہا ہے۔ تو اللہ نے بھی یعنی اگر جو ہے اللہ دعا قبول کرنا چاہے تو شیطان کی بھی دعا قبول کرتا ہے۔ شیطان کی دعا ہے کہ بد دعا ہے، اس کی لحاظ سے دعا ہے، شیطان کی دعا جو ہے قبول ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ کیا کہتا ہے؟ قیامت تک کے لیے مانگ رہا ہے، یعنی قیامت کو بھی مانتا تھا، اللہ کو بھی مانتا تھا، قیامت کو بھی مانتا تھا۔ کیا نہیں مانتا تھا شیطان؟ جس کی وجہ سے جو ہے ملعون ہو گیا۔ ہاں، جناب آدم کو کیا بنا کے بھیج رہا تھا اللہ زمین میں؟ خلیفۃ اللہ، اللہ کا بنایا ہوا جانشین زمین پر، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول، اس کو نہیں مانا۔ یعنی اگر کوئی اصول دین میں توحید کو مانے، قیامت کو مانے، لیکن خلیفۃ اللہ کو نہ مانے تو اس کے ہاتھ میں شیطان جیسی ہے۔ شیطان کی عبادت میں کوئی کمی نہیں، اس کے علم میں بھی کوئی کمی نہیں، پڑھا لکھا تھا وہ، لیکن جو ہے اس کا غرور اور گھمنڈ نے اسے ہمیشہ کے لیے کیا کہا؟ اللہ نے کہا آگے کیا، آیت نمبر 13، قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال فاهبط منها۔ اے خدا نے کیا فرمایا کہ تیرے غرور کی وجہ سے ہمت تم نے کیا ہے، تجھ کو نیچے نکال دیا جائے گا، اتار دیا جا رہا ہے۔ حبوط کہتے ہیں اوپر سے نیچے آنے کو، جیسے جناب آدم کے بارے میں تو حبوط آدم، اس وقت تاریخ لکھی جاتی ہے، کہتے حبوط آدم سے 100 سال بعد، حبوط آدم کے 200 سال کے بعد، حبوط آدم کے 300 سال کے بعد میں بھی نسبی اور ہجری سے سال آیا۔ اس وقت قال فاهبط منها، اللہ نے کہا کہ اس جنت سے نکل جا نیچے۔ فما یکون لک ان تتکبر فیہا، فما یکون لک، یہ تیرے رہنے کی جگہ نہیں ہے، تتکبر فیہا کہ تو نے غرور کیا، گھمنڈ کیا، یعنی غرور اور گھمنڈ کرنے والے کے لیے جنت جگہ نہیں ہے۔ جو غرور کرنے والا ہے، جو گھمنڈ کرنے والا ہے، وہ جنت میں نہیں رہ سکتا۔ فاخرج انک من الصاغرین، نکل جا، نکل جا، تو چھوٹے لوگوں میں سے، چھوٹا مطلب بہت چھوٹے انسان ہو، چھوٹے دل کا آدمی ہے، تھوڑی تھوڑی بات کو لے لیتا ہے، تھوڑی تھوڑی بات پہ جھگڑا کر لیتا ہے، کیا ہے؟ چھوٹے دل کا آدمی، چھوٹا دل۔ خدا یہاں پر شیطان کو کیا کہہ رہا ہے؟ فخرج انک من الصاغرین، تو نکل جا چھوٹے لوگوں میں سے، چھوٹے لوگوں میں سے، تو ذلیل لوگوں میں سے ہے۔ لہذا شیطان کو اللہ نے نکال دیا۔ کیوں نکال دیا؟ اس کے غرور کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے۔ یعنی غرور جو ہے بہت بڑی بیماری ہے، غرور بہت بڑی بیماری ہے۔ اب شیطان کو جب جنت سے نکال دیا گیا، کس بیس پہ نکالا گیا کہ جناب آدم کا سجدہ نہیں کیا۔ اب یہاں سے نکلنے کے حکم کا تھوڑا موقع ملا وہاں پہ، تو نہیں موقع میں اس نے جناب آدم سے کہا، اللہ نے کہا تھا کہ آدم سے کہ پورے رہیے آرام سے، سب سامان یوز کیجیے، مگر ایک فلاں درخت کے پاس نہ جائیے۔ اب شیطان نے آ کر کے جناب آدم کو بہت ساری روایتیں ہیں کیسے بہکایا، سانپ کی شکل میں گیا، اس کا پھل لا کے دیا، اور جناب حوا نے کہا، شیطان سے کہا، کیسے بہکایا۔ بہرحال جناب آدم کو جو جس درخت کے پاس جانے کو منع تھا، اس درخت کا پھل کھایا۔ اس کو ہم کہتے ہیں اصطلاح میں ترک اولا، گناہ نہیں بلکہ ترک اولا۔ اللہ نے کیا کہا تھا؟ لا تقربوا هذه الشجرہ، اس درخت کے پاس نہ جانا۔ جناب آدم درخت کے پاس نہیں گئے، تو اس درخت کا پھل شیطان توڑ کر کے لایا اور جناب آدم اور حوا کو کھلا دیا۔ اب اللہ نے کہا کہ یہ ترک اولا ہو گیا، نبی سے ترک اولا بھی اللہ برداشت نہیں کرتا، لہٰذا اللہ نے جناب آدم کو زمین پر بھیج دیا۔ لہٰذا جناب آدم اور حوا کو جنت سے نکلنے کی وجہ کیا تھی؟ شیطان نے بہکایا۔ اب آگے آیت نمبر 14 سورہ اعراف، قال انذرنی الی یوم یبعثون، قال انذرنی الی یوم یبعثون، شیطان نے کہا انذرنی، مجھے مہلت دے دے، الی یوم یبعثون، یہ قیامت تک کے دن کے لیے مجھے مہلت دے دے۔ یعنی شیطان بجائے غرور دے، غرور اسی کو کہتے ہیں،
حمل کسی کا نام بجائے اس کے معافی مانگ لیتا وہ میرا پروردگار غلطی ہو گئی ہم صحیح سمجھ نہیں پائے تھے کوئی بات نہیں اللہ تو معاف کر دیتا جو اللہ اس کی غلطی کے بعد اس کو قیامت تک کی عمر دینے کو تیار ہے اگر معافی مانگتا تو معاف نہ کرتا معاف کر دیتا لیکن غرور اب بجائے معافی مانگنے کے کیا کیا اس نے کہہ رہا ہے کہ ہم کو زندگی دے دے ہیں کب تک الی یوم یبعثون جس دن سب کو مبعوث کیا جائے دوبارہ اٹھایا جائے گا اس دن تک کے لیے مجھے زندگی دے قال انک من المنذرین قال یہاں پہ استاد محسن قراتی بڑی اچھی بات کہتے ہیں دعا کے بارے میں شیطان نے جو دعا کیا اللہ نے قبول کیا بعض جو ہے وہ اس کو دعا سمجھ کے کر رہا ہے لیکن درحال ہے کہ بد دعا ہے انہوں نے ہنسانے کے لیے کہا کسی نے کہا کہ ذرا میرے لیے دعا کرو ایک آدمی سے مومن نے دوسرے سے تو کہا کہ میرے لیے تم دعا کرو تو وہ آدمی جس نے کہا تھا دعا کا صحیح آدمی نہیں تھا لوگوں کو پریشان کرنے والا تکلیف دینے والا تو اس نے کہا کہ میری دعا ہے تم جلدی مر جاؤ میری دعا ہے کہ یعنی یہ دعا ہے کہ بد دعا ہے کسی کا تم مر جاؤ جلدی سے دعا ہے کہ بد دعا ہے بد دعا کر رہے ہیں دعا ہے یعنی ہم دعا ہی کر رہے ہیں یہ تمہارے لیے دعا ہو گئی کہا کیوں کہا زیادہ دن زندہ رہو گے تو زیادہ گناہ کرو گے جلدی مر جاؤ گے تو کم گناہ کر کے مرو گے تمہارے فائدے میں ہو جائے گا زیادہ دیر بد دعا نہیں بلکہ اگر تم اچھے آدمی ہو تب تو اس کے لیے دعا کرنا صحیح ہے کہ زیادہ دن زندہ رہو لیکن اگر اچھا آدمی نہیں ہے گنہگار آدمی ہے خطاکار آدمی ہے اس کے لیے دعا کیا ہے جلدی مر جاؤ اس کے لیے دعا یہی ہے شیطان نے اپنے حساب سے کیا کیا شیطان نے اپنے حساب سے تو دعا کیا کہ عمر مل گئی قیامت لیکن جتنے بندوں کو بہکائے گا جتنے گناہ ہوں گے یہ سب شیطان کے کھاتے میں جاتا چلا گیا یہ جو وہ اپنے حساب سے سمجھ رہا تھا کہ لمبی عمر کمال نہیں ہے ہو سکتا ہے آدمی 50 سال زندہ رہے لیکن 50 سال میں بہت اچھے کام کر کے چلا جائے مر جائے لوگ یاد کریں اسے ہو سکتا ہے 100 سال زندگی گزارے اور لوگ کہیں بیکار کچھ نہ کوئی اچھا کہے نہ برا کہے کچھ بھی نہیں کیا ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو مرے تو لوگ اس کو گالی دے گا اچھا وہ کر گیا نہیں زیادہ زندہ رہنا کمال نہیں ہے کمال یہ ہے کہ جتنے ٹائم پہ ہیں اتنے میں ہم کتنا آخرت کا سرمایہ بنا لیتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں زیادہ زندہ رہے تو زیادہ عذاب ہمارے کھاتے میں چلا جائے قال انذرنی الی یوم یبعثون یعنی خدا رب العالمین جو ہے شیطان کی دعا قبول کرتا ہے ہر ایک کی دعا قبول کرتا ہے اللہ ہر ایک کی اس کی مثال انہوں نے بڑی اچھی دی کہا بجلی کے پاور ہاؤس والے جو ہے پاور دیتے ہیں گھروں میں لائٹ جاتی ہے اب لائٹ یوز کرنے کے اوپر ہو سکتا ہے کوئی اس سے ناچ گانا دیکھے کوئی گناہ دیکھے ٹی وی چلا کے ہو سکتا ہے کوئی اس سے نوا قصیدہ قرآن سنے اسی طریقے سے اللہ نے عمر دی ہے انسانوں کو اب چاہو تو اس کو اچھے میں استعمال کرو چاہے تو اسے غلط کام میں استعمال کرو تو حیات اللہ نے دیا انذرنی الی یوم قال انک من المنذرین قال انک من المنذرین قال فبما اغویتنی ہاں خیر تو یہاں تک جو ہے انذرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنذرین جا تجھے وقت دے دیا اللہ کہہ رہا ہے آیت نمبر 15 میں یا تجھے میں نے وقت دے دیا اب یہاں پر مفسرین نے جو ہے کئی باتیں بیان کی بعض یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے شیطان کو قیامت تک کے لیے موقع دے دیا جیسا ہم یہ بھی بیان کر دیتے ہیں لیکن جو اہل بیت علیہ السلام نے بتایا ہے اور آیت اللہ محرم فیض کاشانی نے یہ ذکر کیا ہے کہ شیطان کو اللہ نے جو مہلت دیا یہ نہیں کہا ہے شیطان نے دعا کیا کیا تھا یوم یبعثون لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جا تجھے مہلت دیا اس نے کہا قیامت تک مہلت چاہیے اللہ نے کہا کہ تجھے مہلت دیا تجھے طول عمر ہم نے دیا ہے لیکن یہ نہیں کہا کہ قیامت تک دیا ہے قیامت تک دیا ہے جو ہم کہہ دیتے ہیں یہ نہیں لہٰذا وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ جس وقت جو ہے اسرافیل سود پھونکیں گے پہلا سود اس وقت تک کے لیے اللہ نے موقع دیا ہے یا بعض روایتوں کے مطابق جس وقت آخری حجت خدا حضرت مہدی
ظہور فرمائیں گے شیطان کو اسی وقت تک موقع ہے، اس وقت شیطان کو موت آ جائے گی، مر جائے گا، ختم ہو جائے گا. اور ماہ مبارک رمضان کی طرح ابھی تو شیطان کہاں ہے؟ روایتوں کے مطابق شیطان کہاں ہے؟ قید میں ہے، بند کر دیا گیا ہے، باندھ دیا گیا ہے. اب بھی اگر انسان بہک رہا ہے، اب بھی جو ہے متوجہ نہیں ہوا ہے، نماز میں نہیں آ رہا ہے، روزہ نہیں رکھ رہا ہے، تو یہ گناہ زیادہ ہے. یعنی شیطان نہیں بہکا رہا ہے، پھر بھی بہکا ہوا ہے، اس اپنے نفس سے بہکا ہوا ہے. لہٰذا ہماری دعا ہے پروردگار اس ماہ مبارک رمضان میں ہماری تمام طاقت عبادات کو قبول فرما، جو پریشان حال ہے ان پریشانیوں کو برطرف فرما. پروردگار ہمارے تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. پروردگار ہم کو بہترین انسان بننے کی توفیق عطا فرما. معبود باران رحمت ہم پر نازل فرما. پروردگار آخری ہم زمانہ کی ضرورت میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اول وصال میں شمار فرما.